نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میل کچیل باقی رہے. تو آپ نے فرمایا نماز بھی اسی طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. تو کہ جس طرح دن میں 5 مرتبہ انسان جسم دھوئے اور وہ صاف ستھرا بن جائے، اسی طرح نماز انسان کو اندرونی طور پر صاف ستھرا کر دیتی ہے. نماز کے لیے مسواک کرنا بہت پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اور بسان دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں ذکر الہی میں زیادہ لطف آتا ہے کیونکہ منہ کی اسمیل سے ویسے بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو جب منہ پاک صاف ہوگا تو اس وقت جو ذکر ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگا اور خود بھی انسان اس کا اثر زیادہ بہتر طور پر محسوس کرتا ہے اور دل کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی دانت صاف کرنا. اور اسلام میں مسواک کا تصور محض دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو اور حلق کو بھی صاف کرتے تھے، یعنی تمام آلائشوں سے منہ کو پاک کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لولا اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت یا لوگوں پر یہ بات گناہ نہ ہوتی تو میں انہیں ضرور یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے ذریعے کیے جانے والے وضو کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس نماز کے جو بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، اٹھتے ہی مسواک کرتے. جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کرتے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے منہ کی صفائی. جب گھر واپس تشریف لاتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر کانشیس تھے. پھر اسی طرح عبادت کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی مسجد کو پاک صاف رکھنا یا وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کرنا شاید کوئی کمتر درجے کا کام ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک بہت ہی عظیم خدمت ہے اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود اپنی ذات کے لیے بھی اس کام کو کمتر نہیں سمجھا. مگر افسوس کہ آج مسلمان اس کام کو حقیر کام سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. تو گویا صفائی کرنا کوئی عیب کا کام نہیں، کوئی شان کے خلاف کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک اور صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا. مسجد صرف بنانی ہی کافی نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا.
اس لیے کہ ایسی جگہوں پر فرشتے آتے ہیں نا، تو فرشتے جہاں پر بو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہاں پر نہیں آیا کرتے. تو ہمیں کانشیسلی ایسی جگہوں کی صفائی رکھنا ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے خود کھرچ دیا، یعنی اسے صاف کر دیا خود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی. تو ایسی جگہوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ہی باعزت کام ہے اور اسے شوق اور خوشی سے کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھی پاک رکھنا چاہیے. صرف صفائی نہیں بلکہ شرک سے بھی پاکیزگی. اور اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رہے جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں آتی ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سانولی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی وفات ہو گئی. آپ نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ. صحابہ کرام نے آپ کو اس کی قبر کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس عام خاتون کو نصیب ہوا. بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑا بڑا نام رکھنے والوں کو بھی یہ اعزاز نصیب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بطور خاص دعا کا اہتمام فرمائے، جبکہ اس عورت کے اس عمل پر جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کو اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا. تو اگر ہم بھی ایسا اعزاز چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کو بخوشی کیا کریں. پھر اسی طرح نماز کے لیے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. اور دن میں آپ دیکھیے 5 نمازیں فرض ہیں. اگر کوئی شخص 5 دفعہ دن میں اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے تو ایسا شخص بھلا کیسے گندا رہ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بالکل ابتدائی دور میں ہی، یعنی دوسری سورت جو آپ پر نازل ہوئی سورت المدثر، اس میں بطور خاص صفائی کا حکم دیا گیا اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات ہیں. ان کا ترجمہ ہے، اے کپڑے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑے صاف رکھا کرو، ناپاکی اور گندگی کو چھوڑ دو. تو گویا نبوت کے کام کی ابتدا میں جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو خطاب بھی اسی سے کیا گیا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اور پھر کیا کرو؟ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. گویا نبوت کا کام اور دین کی تعلیم کا کام دراصل کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کہ لوگوں کے دل میں سب سے بڑی ہستی وہ ہو جائے. اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظاہری صفائی بھی، کپڑوں کی صفائی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تو گویا تعلیم اور تبلیغ کا کام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کے سیکھنے اور سکھانے والے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھیں، اور لباس کی صفائی پہ بطور خاص توجہ. اور پھر مزید تاکید کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. اور رجز میں پھر ہر طرح کی گندگی آ جاتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی وسوسے بھی اور سب کچھ. ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت لباس کو بطور خاص صاف ستھرا اور زینت والا رکھیں. قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں آتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو. تو گویا لباس کو یہاں زینت کہا گیا. لباس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، صرف نماز ہی کے وقت نہیں بلکہ بیچ کے وقفوں میں بھی گندگی سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول. دارقطنی کی یہ روایت ہے جس کا مطلب ہے
پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے یا صحیح طور پر استنجا نہ کر کے کسی بھی نجاست سے بچو، کیونکہ قبر میں عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر چھینٹوں وغیرہ سے نہیں بچیں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، جسم بھی ناپاک ہوگا، تو پھر ناپاک انسان، اس کے لیے پھر انجام کیا ہے؟ عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات پہ نہیں ہوا. ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، یعنی لوگوں کی خراب باتیں ادھر سے اٹھا ادھر پہنچا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت خاص طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا اور چھینٹوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم نہیں بچاتے بلکہ وہ ساری جگہ بھی گندی کر دیتے، اور گندا کرنے کے بعد اسے دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت ہاتھ لگانا بھی ہو تو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر یا کسی چیز کی آڑ میں آیات کو ہاتھ لگانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو حج کے موقع پر بھی طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے. پھر اسی طرح عملی زندگی میں بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عبادات کے علاوہ. ظاہری طہارت کا دوسرا پہلو عملی زندگی سے متعلق ہے. اس میں ذاتی صفائی، ماحول کی صفائی، ارد گرد کی صفائی، یہ سب کچھ شامل ہے. ذاتی صفائی میں جسم کی صفائی شامل ہے. اس میں ایک تو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، اسی طرح پسینے والے کپڑے پہننا جس سے دوسروں کو اذیت ہو. اور پسینہ چونکہ ناپاک نہیں، تو بہت سے لوگ اس لیے پسینے والے کپڑے پہنے رکھتے ہیں کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ عبادت کے وقت فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ایسی کریہ سمیلز اور بدبو کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے ہیں. اور اس کے لیے خصوصی طور پر جسم کے زائد بالوں کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ فطرت کے خصال میں سے ہے. اور ایک روایت کے مطابق کسی صورت میں بھی 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنے جسم کے انڈر آرمز اور انڈر لیگز بالوں کی صفائی نہ کرے، کیونکہ بہت سی نجاست ان میں جم کر رہ جاتی ہے، اور جب انسان اسی نجاست کے ساتھ دوبارہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑوں پر لگ جاتی ہے اور پھر ناگوار بو کا سبب بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر 7ویں دن ضرور غسل کرے. اگر خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کرے، یعنی ہر جمعے کا غسل جو ہے اسے لازم قرار دیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کا انتظار کرے اور اس سے پہلے کبھی غسل نہ کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ جمعے کے دن تو لازمی طور پر کرے، اگر اس کے علاوہ جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق صفائی کا اہتمام کرے. اسی طرح بسا اوقات انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں مسجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. مثلا حائضہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی. امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، یعنی ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد یا جنابت کے بعد غسل کر لینا، یہ امانت کی ادائیگی ہے. اور ناپاک رہنا خیانت ہے. تو بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اچھا 7 دن پورے ہوں گے تو پھر نہا لیں گے، حالانکہ انہیں اس سے پہلے ہی نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو بے وجہ لٹکاتے رہتے ہیں. تو اس ناپاکی کے ساتھ چلنا پھرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، کیونکہ اس چیز کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا نا. انسان صرف خود ہی جانتا ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے.
فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں. پس جب آدمی نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال فطرت 10 ہیں. مونچھیں ترشوانا، کیونکہ وہ بھی زائد بال جب لمبے ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا ان کے ساتھ لگ کر بسا اوقات جراثیم کے پلنے کا سبب ہوتا ہے. داڑھی بڑھانا، لیکن صرف بڑھانے ہی کا حکم نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم ہے. مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے درمیان جگہ کو دھونا یعنی ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی یعنی بیچ تک کو صاف ستھرا کرنا، پوروں کو صاف رکھنا، بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، ختنہ کرانا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ان کو خصال فطرت یعنی فطری عمل ہیں، ایک انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں.